حقائق بیان کرتے ہیں شک کے تصور کو سمجھانے کے لیے. دو دوست بڑے گہرے تھے، مہینے کا آخر تھا. ایک دوست کے والد بڑے سخت بیمار ہو گئے. اس نے ادھر ادھر ہاتھ پھیلانے کی کوشش کی لیکن مدد نہ ہو پائی. اس نے ظاہری بات ہے اپنے جگری یار، اپنے جگری دوست سے کہا کہ بھائی اگر کچھ ہو سکتا ہے تو کر دو، اگلے ماہ جو پیسے ملیں گے میں ادا کرتا ہوں. اس نے کہا انشاءاللہ میں کچھ کرتا ہوں. تو جیسے باقی سارے نے فون بند کر دیے تو اس کے دوست کو بھی جب وہ فون کرنے لگا تو اس نے بھی فون بند کر دیا. اب آپ بتائیں میرے بھائی، آپ کے والد بیمار ہیں، بچپن سے لے کے آج تک آپ کا دوست آپ کے ساتھ ہے، خوشی نہیں کمی نہیں، اور اس حال میں آپ کا دوست فون بند کر دے، پہلی سوچ کیا ہوگی آپ کی؟ کیا لگتا ہے جان چھوڑ ہاں جی، اس لیے کہ وہ جان چھڑانا چاہ کیا رہا لگتا ہے آپ کو؟ کیا لگتا ہے کیا ہوگی پہلی سوچ؟ وہ نہیں پے کرنا چاہ رہا، نہیں دینا چاہ جی وہ دینا نہیں چاہتا، دینا نہیں چاہ رہا. اس لیے اس نے مناسب سمجھا فون ہی بند کر دیا. تو ظاہری بات ہے اس نے بھی ایسے ہی سمجھا. یہاں سے ایک بات بڑے دھیان سے سنیے گا، بدگمانی کتنی پاورفل چیز ہے. شک کتنا طاقتور ہوتا ہے کہ آپ کو تقریباً یقین ہے کہ مجھے شک ہی کرنا چاہیے. اتنی عجیب بات ہے کہ مجھے یقین ہے کہ مجھے شک کرنا چاہیے. عجیب. تو اس نے بھی ظاہری بات ہے اس کے اوپر بے انتہا درجے کا شک کیا کہ یار یہ بھی دوسرے نے تو چھوڑا تھا، اس نے بھی چھوڑ دیا، اور اس نے قسم اٹھائی کہ دشمن ہے میرا، جنازہ تو بڑی دور کی بات ہے، زندگی میں کبھی اس کا چہرہ دیکھنا نہیں دیکھا. اس سے بات کی نہیں، اس سے ملا نہیں، کچھ نہیں کیا. گھر آیا، گھر آ کے دیکھا کیا ہوتا بھائی، والد صاحب بڑے سکون کی نیند سو رہے ہیں اور دوائیوں کا بہت بڑا پیکٹ ان کے سرانے پڑا. یہ حیران ہو گیا. اس نے کہا میں باہر خجل ہونے آیا اتنے کہ والد صاحب مطمئن ہے، مجھے دسو تو صحیح کس نے دی دوائیاں؟ آپ کو پتا ہے کس کا جواب آئے گا بھائی؟ وہی وہ دوست دے کے جائے. اب جہاں پہ غصہ تھا وہ اچانک کیا ہوگا؟ شوق، حیرانگی ہوتی ہے بھائی یہ کیسے؟ تو وہ فوراً اس دوست کے پاس بھاگا، جذباتی تھا، کہنے لگا بھائی میں تو تجھے دلوں لاش چھڑ رہا تھا، لیکن یہ جو تم نے حرکت کی ہے تو بھائی ہمیں بتا دیتے، تم نے میرا فون کیوں نہیں اٹھایا، موبائل کیوں بند کر دیا؟ اس نے بڑا کمال جواب دیا. اس نے کہا بھائی ٹل میں نے پورا مارا تھا کہ کوئی پیسوں کا جگاڑ ہو جائے، ہوا نہیں، میرے پاس صرف موبائل تھا، میں نے بیچ دیا. میں نے کہا باپ دوبارہ نہیں آ سکتا، موبائل آ سکتا ہے، اس وجہ سے میں نے تمہارا فون. دھیان کیجیے گا، جس چیز کو وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی غداری سمجھ رہا تھا وہ زندگی کی سب سے بڑی وفا تھا. اور اس نے یہ تہیہ کیا کہ اللہ نے مجھے یہ پاٹ پڑھایا ہے، اللہ نے یہ سکھایا ہے، اللہ نے میری تقدیر میں لکھا تھا، کچھ بھی ہو جائے دشمنی کیوں نہ ہو، پہلی سوچ انشاءاللہ مثبت سوچوں گا. بعد میں جو سوچنا سوچوں گا، لیکن جو پہلی سوچ میرے ذہن میں آئے گی وہ مثبت ہوگی انشاءاللہ. اس کے بعد جو ہے ہم دوسری طرف جائیں گے، لیکن پہلی سوچ میں کبھی منفی نہیں ہونے گا. آپ کی آج شادی ہوئی ہے، دونوں گھرانے بڑے اونچے خاندان کے مالک ہیں، ہاشمی خاندان، علوی خاندان، ماشاءاللہ. آپ کو کیا لگتا ہے پہلی رات بیوی کو تھپڑ ماریں گے آپ؟ بولے بھائی کیا بیوی آپ کو تھپڑ مارے گی؟ شیطان پاگل نہیں ہے کہ آپ کو آگے کہے بیوی کو تھپڑ مار. انہوں پتا ہے یہ ہونا یہ نہیں ہو سکتا. اور ایسے ہی شوہر کو بھی نہیں کہے گا آگے کہ اپنی بیوی کو تھپڑ مار، یہ ممکن نہیں ہے نا، کیونکہ محبت ہے، پیار ہے، ایک دوسرے کے خلاف کیا ہے بدگمانی نہیں ہے. تو کیا کرتا ہے وہ شک سے شروعات کرتا ہے. یہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے. وہ کیا کرتا ہے، مثلا آپ کو کسی نے بتایا تیرا شوہر کتنے بجے گھر آتا ہے؟ اس نے کہا جی 6 بجے. دفتر سے تو 4 بجے نکل جاتا ہے. روز نکلتا ہے؟ ہاں جی روز. اب یہ شیطان نے کیا کیا بھائی، آپ کے دل میں کیا پیدا ہوگا؟ اور وہ جو دوست نے کیا کہانی سنی، اس نے کیا وعدہ کیا تھا اللہ سے، پہلی سوچ کیا ہوگی؟ مثبت ہوگی، میں منفی نہیں سوچوں گا. لیکن آپ ایک سروے کر کے دیکھ لیں ہمارے معاشرے کا، پہلی سوچ کیا ہوتی ہے؟ منفی ہوتی ہے. اور یہ اللہ کے عذاب کی نشانی ہے. جس معاشرے پہ اللہ کا عذاب آ جائے وہاں پہ پہلی سوچ کیا ہوتی ہے بھائی؟ منفی ہوتی ہے. اور جس معاشرے پہ اللہ کی رحمتیں برستی ہیں اس میں پہلی سوچ کیا ہوتی ہے؟ اب اس کی ایک مثال سنیں. یعنی اب یہ اصول کیا ہے، جتنی محبت زیادہ اتنی زیادہ انسان حسن ظن رکھتا ہے اور اتنا بدگمانی سے بچتا ہے. دلیل، آپ نے کوئی ویڈیو دیکھ لی کہ کوئی شخص
حدیثیں دکھا کے کیا ثابت کر رہا ہے؟ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، میرے منہ میں خاک، صرف بات سمجھانے کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایماندار نہیں ہے۔ دیکھو تمہاری حدیث میں لکھا، آپ مانیں گے؟ بولے بھائی فوراً ذہن میں کیا کہ ہو سکتا ہے ایسا ہو، ایسا آئے گا؟ بلکہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، الیاذ باللہ، یعنی ہم خواب میں بھی رسول اللہ کو اچھا دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، خواب میں جہاں پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہے، لیکن سوچ ہی تو خواب میں آتی ہے۔ ہم خواب میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، وجہ کیونکہ ہمیں نبی سے کیا ہے؟ ایمان کی محبت ہے، عام محبت نہیں ہے، ایمان والی محبت ہے جو ہمیں بدگمان نہیں ہونے دیتی۔ تو جہاں پہ محبت ہوتی ہے وہاں پہ ہمیشہ غالب سوچ کیا ہوتی ہے بھائی؟ مثبت۔ اور جہاں پہ نفرت ہوتی ہے وہاں پہ غالب سوچ کیا ہوتی ہے؟ بولے بھائی نفرت ہوتی ہے، کیونکہ وہاں پہ بدگمانی ہوتی ہے۔ یہ ایک اصولی بات آپ کو سمجھائی ہے، اور اسی پہ آج کا ہمارا یہ خاتمہ، اسی پہ آج ہمیں تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے، اور آخر میں یہ گفتگو کدھر جائے گی؟ محرم الحرام کی طرف جائے گی۔ آخر میں گفتگو اس عنوان ہمارا اہل البیت نہیں ہے، عنوان بدگمانی ہے، عنوان حسن ظن ہے۔ لیکن میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں میرے بھائی، اللہ کی قسم اس وقت امت کے اندر سب سے بڑی بیماری اعتماد نہیں رہا۔ باپ گجروں سے جا کے پوچھتا ہے میرا کنڈا دہی لینا ہے، کتنا لے آؤں؟ خون ہے، اب خون کے اوپر بھروسہ نہیں ہے، آپ کو لگتا ہے غیروں پہ کر لے گا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ اس انتہا پہ بات پہنچ گئی ہے، یہ جو غیرت کے نام پہ ہمارے ملک میں قتل ہو جاتے ہیں، کون کرتا ہے؟ 90% بھائی کرتے ہیں اور ابا بھی کر دیتا ہے۔ وہ اپنی بیگم کو کیا کہہ دیتا ہے اگر بیگم تھوڑی لیٹ ہو جائے، کیڑے پیو کو بیٹھی ہے، اس کا کیا مطلب؟ کبھی جملے سوچا آپ نے؟ زنا کی تہمت لگا رہے ہو کس پہ؟ جو آپ کے 5 بچوں کی ماں ہے، جس کے ساتھ ایک بستر پہ آپ سو رہے ہیں، اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ کیڑے پیو کو بیٹھی ہے۔ یعنی کیوں؟ بدگمانی نہیں کی ہے، بدگمانی کو انتہا پر لے کر گیا ہے، زنا کی تہمت لگا رہا ہے۔ عام مسلمان عورت پہ زنا کی تہمت، 2 باتیں، 80 کوڑوں کی سزا، اور دوسرا زندگی میں یہ بندہ کبھی گواہی کبھی توبہ بھی کر لے یہ گواہی نہیں دے سکتا، کیونکہ اسے عام عورت یا تو بیوی ہے، شریک حیات ہے۔ کیوں؟ بدگمانی اپنی پیٹ پہ جا رہی ہے اس وقت۔ طلاق کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے بھائی؟ آپ کو بتا دیں کیا ہوتی ہے؟ اور اگلا بندہ سر پیٹ رہا ہے، یہ نہیں ہے بات۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ میں تو رب ہوں، میں جانتا ہوں تیرے اندر کیا چل رہا ہے۔ بندے کیا کہتے ہیں؟ تم الو سمجھ رہا، الو سمجھ رہا، تمہیں پتہ نہیں تیرے اندر کی چل رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو کیا کہہ رہے ہیں؟ بھائی قتل کر کے آ رہا ہے، پتہ نا بھائی یہ جنگ میں تلوار کا سایہ دیکھ کے دشمن نے کیا پڑھ دیا؟ کلمہ، صحابی نے پھر قتل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ نے فرمایا وجہ کیوں کیا بھائی؟ یہ رسول پکی بات ہے، وہ کیا کر رہا تھا؟ بھائی ڈر سے پڑھ رہا ہے، تلوار سے پڑھ رہا ہے۔ آپ نے سینہ چیرا تھا، آپ نے اس کا؟ وہ تو نہیں چیرا، آپ نے فرمایا تم نے قتل کیا۔ اور اتنی دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو، کیونکہ صحابی کے لیے وہ صحابی کہتے ہیں کاش میں نے آج اسلام قبول کیا ہوتا۔ بنیاد کیا بنی؟ جنگ میں دشمن ہے، یعنی سمجھیں اسرائیل میں جو کچھ ابھی چل رہا ہے، اور آپ کو اللہ نے موقع دیا، اللہ نے سب کو موقع دے کہ ہم اسرائیل کے خلاف جنگ میں شامل ہیں، اور سامنے نتن یاہو ہے۔ عام بندہ نے کون ہے؟ نتن یاہو کون ہے بھائی اس وقت؟ اسرائیل کا وزیر اعظم۔ وہ میری تلوار کے نیچے آ کے کلمہ پڑھ دے، چھٹو گے؟ یہ باتیں کرنا آسان ہے، ہم چھٹیں گے کیونکہ ہم اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں، خنس کے لیے نہیں لڑ رہے، تعصب کے لیے نہیں لڑ رہے، نفس کے لیے نہیں لڑ رہے، ہم اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں۔ ہم نے وہاں پہ بھی اسلام کا کہتا ہے حسن ظن رکھنا بھائی، اندر اللہ کو چھوڑ دینا، تم نے ظاہر کی بنیاد پہ معاملہ کرنا، کیونکہ ہم اندر کو جانتے ہیں۔ بولے بھائی ہم نہیں جانتے، آپ نے ظاہر کی بنیاد پہ معاملہ کرنا ہے، جو ڈیٹا آپ کے پاس موجود ہے۔ اور یہی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اپنی عدالت میں اصول اپناتے ہیں، بھائی ہم ظاہر کی بنیاد پہ معاملہ کریں گے، باطن کو اللہ کے ساتھ چھوڑیں گے، کیونکہ ہم اندر کی دنیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس رستے پہ یہ چلتا ہے شخص، اس رستے پہ شیطان، وہ کہہ رہا ہے ہم اندر جانتے، اور یہ 2 سجدے کر کے کیا کہتا ہے؟ میں رب ہوں، میں جانتا ہوں اندر کیا چل رہا ہے، 2 سجدے کر کے۔ اور وہاں امیر المؤمنین جن کی زبان کی وجہ سے کتنی بار قرآن اترا ہے،
یعنی جو عمر نے کہا ہے اللہ نے وہی کہا ہے، اور قرآن اتار دیا اس کی وجہ سے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں بھائی ہمیں نہیں پتا اندر کیا چل رہا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے جو ظاہر میں نظر آ رہا ہے اس کی بنا پر معاملہ کرنا ہے، باطن کو اللہ کے ساتھ چھوڑا۔ سبحان اللہ۔ لیکن ہمارے معاشرے میں میرے بھائی اتنا ایکسٹینسو، یعنی اتنا زیادہ یہ چیز ہو گئی ہے، بھروسہ نہیں رہا۔ ہم بچے سے بات ہی ایسے کرتے ہیں، سچی سچی بتا کی بس اسے کیا مطلب بھائی جملے کا؟ سچی سچی بتا۔ ایک تو کدھر سے اسے کیا مطلب ہے جملے کا بھائی؟ کون بتائے گا؟ ہاں، کیونکہ مجھے یقین کوئی نہیں ہے تیرے پہ، جو تو نے کہنا وہ ہے تو جھوٹی، تو پوچھنے کا فائدہ ایویں ٹھرک لے رہے چسکا لے رہے۔ جب مجھے پتا ہے تو جھوٹا ہے تو پوچھنے کا فائدہ ہے؟ یہ کون ہے؟ ابھی بیٹا ہے، اور ہم کیا کہتے ہیں نا صاحب کشمیری بیچ چھڑے نا، میں آپ کو کہا سنا بیوی نہیں سنتی اس کی، ادھر سر پھاٹتا ہے، پنچایتیں بلاتا ہے میری بیوی نے سمجھا ہوگا، اور بات کس کی کر رہا ہے جہاں پہ زندگی میں کبھی نہ گیا، نہ کسی سے بات کی، نہ کسی کو جانتا ہے، نہ کسی کو پہچانتا ہے، اتنی بڑی بات کہہ دیتا ہے۔ بھائی یاد رکھے جب تک اندر ہے حساب کوئی نہیں ہے۔ آپ نے بول دیا اب حساب اللہ کہے گا، ہلنا نہیں ہے، ثابت کرنا ہے پتر پہلے۔ دنیا میں نہیں ہم کر پا رہے، اللہ کے سامنے تو میرے بھائی ہاتھ بھی بولنے ہیں، پیر بھی بولنے ہیں، جسم بولنا ہے، پیٹ بولنا ہے، ہر شے نے بولنا ہے۔ اتنا بڑا رسک لے کیوں رہے ہو بھائی تم؟ وہ بات بولو جیسے تمہیں 2 + 2 = 4 پہ یقین ہوتا ہے، وہ یقین ہو تو پھر بھی وہاں بولنا ہے جہاں بولنے کی لوڑ ہے، جہاں بولنے میں وہ فائدہ ہے۔ چاہ کا پیالہ کے بیچ رکھ کے 4 گھنٹے بحث کرنا تمہیں کی فائدہ ہے؟ کوڑ کوڑ کھا کے چڑچڑاپن ہو کے غصے میں منہ نہ کاٹو کے سو جانا تسی، ایک کو فائدہ ہے؟ بولو تو بھائی کم از کم، وہ بھی کب بولنا جب یقین ہو، اور یقین بھی ہو تو وہاں بولو جہاں پہ بولنے کا کوئی کیا ہے میرے بھائی کو فائدہ ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا۔ سبحان اللہ۔ امام مالک رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، یعنی کوئی سوال پوچھتا تھا نا کبھی کبھی کافی دیر خاموش ہے، تو شاگرد کبھی پوچھتے شیخ اتنی خاموشی؟ کہنے لگے اپنی بات جنت جہنم پہ پیش کرتا ہوں میں، اگر مجھے لگے یہ میرا جملہ جنت کی طرف جا سکتا ہے تو بول دیتا ہوں ورنہ چپ رہتا ہوں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام المدینہ، امام بخاری، مسلم، امام شافعی، سب کے کیا ہیں استاد ہیں۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بھائی جنت جہنم پہ پیش کرتا ہوں۔ کس کی وجہ سے کہہ رہے ہیں؟ حسن ظن کی وجہ سے کہہ رہے ہیں نا، کہ حسن ظن کی انتہا اتنی ہے، سب سے پہلے کس کے لیے حسن ظن ہوتا ہے؟ اپنی ذات کے لیے، کہ اچھا گمان رکھنا، پھر آپ کسی دوسرے کے بارے میں اچھا گمان رکھنا۔ دوسرا نقطہ دیکھیں میرے بھائی، یہ جو بدگمان آدمی ہوتا ہے نا، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ سارے بولے بھائی کس کا مسئلہ ہے؟ یاد رکھیں جب آپ بولتے ہیں نا وہ آواز آپ کی زندگی میں سب سے طاقتور ہے۔ جو جن ہوتے ہیں نا اللہ معاف کرے کسی کو چمڑ جائیں، اللہ ہمیں حفاظت میں رکھے، وہ آپ کی جانی پہچانی آوازوں میں بولتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں میرے بھائی؟ کیونکہ اس آواز کی طرف انسان چونکتا ہے کہ یہ میری آواز میں کون بات کر رہا ہے۔ آپ کی آواز دنیا میں سب سے طاقتور ہوتی ہے، اس لیے جب ہم کہتے ہیں کیا ہوتا ہے بھائی، تو آپ جب بولتے ہیں نا وہ یاد زیادہ رہتا ہے، جو میں بولتا ہوں وہ یاد کم رہتا ہے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ تو کس کا مسئلہ بدگمانی بھائی؟ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ وجہ اللہ کہتے ہیں انا عند ظنی عبدی، جیسا بندہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے میں ویسے اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ اب جو ہر وقت ہائے ہو گئے، ہائے 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 ایسا ہو جائے گا، ہائے ویسا ہو جائے گا، یہ اصل میں کرنے والا کون ہے بھائی؟ خیر اور شر کس کی طرف ہے؟ جو اچھائی برائی کس کی طرف ہے؟ اللہ کی مرضی کے بنا تو کچھ نہیں ہو سکتا، تو ہائی ایسا ہو جائے گا، ہائی ویسا ہو جائے گا، تو یہ اصل میں اللہ کے بارے میں بدگمان ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ پبلک کے بارے میں بھی بدگمان ہو جاتا ہے۔ جو اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہے، کیا اللہ میرے ساتھ برا نہیں کر سکتا، اللہ کبھی ظلم نہیں کر سکتا، اللہ کبھی ناانصافی نہیں کر سکتا، اللہ مجھے کبھی بھوکا نہیں مارا، اللہ خنزیر پال رہا ہے، خنزیر، اللہ ابلیس پال رہا ہے، ابلیس کو، جس کا لمحہ لمحہ اللہ کو گالی دینے کے مترادف ہے، اللہ اس کو روٹی دیتا ہے، اللہ اس کو کھانا دیتا ہے، اللہ مجھے ضرور۔ اب دیکھیں جب ایسا بندہ سوچتا ہے تو ظاہری سی بات رہنا تو آپ نے دنیا میں ہے نا، تو وہ ان کے بارے میں بھی کیا سوچنے لگ جاتا ہے؟ سبحان اللہ۔ یہ ہے حدیث کا مطلب کہ جیسے آپ اللہ کے بارے میں سوچتے ہیں ویسے ہی اس کی زندگی ہو جاتی ہے۔ میرا افسر کچھ نہیں ہو سکتا، نہیں ہونا، اب نہیں ہونا، اس کی بریانی نہیں بکنی بھائی، اس کا کریانے کا اسٹور نہیں چلنا، اس کی ریڈی نہیں چلنی، کیونکہ یہ اللہ کے بارے میں گمان نہیں کرتا ہے، اللہ نے چلنے نہیں دینی۔ یہی مطلب ہے نا، نہیں چلنا تو چلاتا کون ہے کاروبار؟ تو یہ کہہ رہے نہیں چلنا، تو جب تو نے مان لیا نہیں چلنا تو دعا کیوں نکلے گی تیرے اندر سے؟ دعا حسن ظن سے نکلتی ہے بھائی، وہ حسن ظن یقین پیدا کرتا ہے، اور اس یقین والی دعا اللہ قبول کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں غافل دل کی دعا سنتا مطلب میں وہ قبول نہیں کرتا۔ جس کو یقین ہی نہیں ہے
اور بندہ ابھی ٹیسٹ کر رہا ہے، چلو مانگ کے دیکھ لینا جو کچھ ہوتا ہے. اب یہ عقیدے کا مسئلہ ہے نا، تو ہمارے اسلاف دیکھیں کیسے سوچا کرتے ہیں. ایک بہت بڑے شیخ بازار میں گئے سودا خریدنے، جیب کٹ گئی، جیب میں آٹا تھا، پیسے نہیں ہیں. لوگوں کو جب پتا چلا اتنے بڑے شیخ اور جیب کٹ گئی، سارے کٹھے ہوئے، آؤ جی چور جو چوری کرنے والا ہے اس کے خلاف ہم کیا کریں؟ کیا کریں؟ سارے کیا کریں؟ بد دعا کریں. یہی تو اشارہ تھا. کیا نظر آیا ذہن میں بھائی؟ بد دعا. جیب کٹ لی، وہ بھی ساڈے شیخ صاحب تھا. قربان جائیں ہمارے علماء. اللہ ہمیں اللہ کی قسم ایسے استاد دے، اللہ ہمیں ایسے. یہ چور ہے، ابھی آپ کی یہ بیوی نہیں ہے، ابھی آپ کے بچہ نہیں ہے، ابھی آپ کے گھر والے نہیں، یہ چور ہے. تو وہ بزرگ کہنے لگے یا اللہ اگر یہ چور عادتاً چوری کرتا ہے، اس کا یہ کام ہے، پیشہ ہے، تو یا اللہ یہ چوری اس کی آخری چوری بنا دے. اور یا اللہ اگر وہ ضرورت مند تھا، سفید پوش آدمی تھا، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکا، اس کو یہی طریقہ نظر آیا کہ جیب کاٹنا، تو یا اللہ پیسہ میرا ہے نا، میں معاف کرتا ہوں، تو بھی کر دے، مجھے نہیں چاہیے، میرا حق چھین ہے نا اس نے. تو اسی کی بنیاد پہ اس کا فیصلہ ہونا ہے کہ تم نے میرے بندے کا کیا کیا، حق مارا ہے. یا اللہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں معاف کرتا ہوں، یا اللہ تو بھی معاف کرتا ہوں. ایک دعا سے میرے بھائی کتنا بڑا سبق دے جا رہے ہیں. چور کے بارے میں حسن ظن رکھ رہے ہیں، چور ہے لیکن حسن ظن رکھ رہے ہیں. اور ہم اپنے بیٹے کے بارے میں، اپنی بیگم کے بارے میں، اپنے گھر والوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں بتانے کی لوڑ نہیں ہے. 75,000 شادیاں ہوئی پچھلے سال سعودی عرب میں، 65,000 طلاق ہوئی. میں نہیں کہہ رہا، یہ ڈیٹا انٹرنیٹ پہ کھول لیں. 65,000 طلاق ہوئی ہے. طلاق کس کی وجہ سے ہوتی ہے؟ جب آپ اچھا سوچتے ہیں بیگم کے بارے میں، بولو بیگم کے بارے میں اچھا، یہ تو فرشتہ ہے، یہ تو حور ہے، پتہ نہیں حور انسان کیسے بن گئی ہے، ایسے طلاق ہوتی ہے. منع کیا جاتا ہے؟ چڑیل کتوں آئی ہے؟ طلاق پھر ہوگی. حور سمجھ کے طلاق نہیں ہوتی، چڑیل سمجھ کے طلاق ہوتی ہے. فرشتہ سمجھ کے طلاق نہیں ہوتی کہ میرا خامن فرشتہ ہے، شیطان سمجھ کے طلاق ہوتی ہے بھائی. اور اس کے پیچھے کیا ہوتی ہے؟ اصل میں انسان بدگمان ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا، غیروں سے تو ہم بات ہی نہیں کرتے. اللہ کے اسم یا ایھا الناس نے کہا، کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا. اچھا کچھ علماء جو کہتے تھے نا قرآن پڑھاتے ہوئے یا ایھا الذین آمنوا، تو آگے سے مومنین بیٹھے ہیں، وہ کہتے تھے لبیک. کیا کہتے تھے؟ ہم حاضر ہیں. کیوں؟ کیونکہ پورا قرآن کے اوپر توجہ کرنی چاہیے. لیکن جب بھی یا ایھا الذین آمنوا ہے تو قرآن فوراً کیا کر لو، کیونکہ پوری دنیا چھوڑ کے اللہ صرف اس وقت کن سے بات کر رہا ہے؟ ایمان والوں سے بات. اچھا مسلمانوں سے نہیں کر رہا کیونکہ وہ نچلا درجہ ہے، اچھلے درجے. ایمان والوں سے بات کر رہا ہے جو یہ کہتے ہیں رب ہمارا ایک ہے، جو یہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مرشد ہیں، ہادی ہیں، رہنما ہیں. میں ان سے بات کر رہا ہوں. کیا کر رہا ہوں؟ اجتنبوا کثیرا من الظن، زیادہ بدگمانیوں سے کیا کرو؟ بچو. کیونکہ اکثر بدگمانیاں کیا ہوتی ہیں؟ گناہ ہوتی ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس نے دماغ بنایا، جس نے دل بنایا، جس نے معاملات بنائے، جس نے انسان بنائے. اللہ جانتا ہے سب سے بڑا مسئلہ اسے کیا ہے کہ یہ بندہ معاملات توڑنے کی طرف کیوں جاتا ہے؟ کیونکہ یہ پہلے بدگمان ہوتا ہے. شروعات یہاں سے ہوتی ہے. کیونکہ میں نے آپ نے شروع میں کیا کہا؟ شیطان ڈائریکٹ آتا. بھائی بلی کمرے میں پھنس جائے نا، شیطان کا کام کیا ہوتا ہے؟ بلی کمرے میں پھنس گئی تو آپ کو پتا ہے وہ بڑی خطرناک ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ جب کونے میں پھنس جائے تو خطرناک ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ اس کو ماریں گے تو وہ کیا کرتی ہے؟ آپ پہ حملہ کرے گی. اور خاص طور پہ کہاں حملہ کرتی ہے؟ سبحان اللہ، منہ پہ حملہ کرتی ہے. جانتی ہے کہ یہ اس کا سب سے اہم جز ہے. تو اس کو کیا کیا جاتا ہے؟ چیز یا کوئی کھانے پینے والی شے، اس کو ایک ٹکڑا رکھتے ہیں، پھر دوسرا رکھتے ہیں، پھر تیسرا رکھتے ہیں، پھر چوتھا، اور پھر وہ اللہ دے والے بات چلی جاتی ہے. شیطان بھی یہی کرتا ہے. خاص طور پہ کن کے ساتھ؟ کافروں سے لوڑ ہی نہیں ہے بھائی. اوپر جو مرضی کر لو، تمہیں جنم نہیں جانا. کرنا کس کے ساتھ ہے بھائی؟ ایمان والوں سے. اس لیے اللہ ایمان والوں سے بات کر رہا ہے. شیطان کی خسرت کو سمجھو. تیسری بات اب یہ ہے بھائی، آپ سب نے بولنا ہے. شک شیطان کی طرف سے ہے، یقین اللہ ہے. شک شیطان کی سارے بولے. شک شیطان کی طرف سے ہے، یقین اللہ کی طرف سے. دوبارہ بولیں. شک شیطان، یقین اللہ. جہاں پہ اللہ ہوتا ہے وہاں پہ شک نہیں ہوتا. جہاں پر اللہ ہوتا اور جہاں سے آپ اللہ کو بھول جاتے ہیں، اس کی وجہ سے کیا پیدا ہو جاتا ہے؟ شک. شیطان شک ہے، یقین اللہ. جب بھی اللہ پاک کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، اتنی بڑی بات، جب بھی اپنے ملک کے بارے میں، اپنی قوم کے بارے میں، اپنے لوگوں کے بارے میں، اپنی مسجد کے بارے میں، اپنی بیگم کے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں شک پیدا ہوا ہے، اللہ پاک کی قسم شیطان ہے. اللہ پاک کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں یہ شیطان ہے. اللہ پاک کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں یہ شیطان ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے، سب شک بڑا تکڑا. یہ سوال ہے نا، یہ شک جو میں نے سوچا ہے
میں نہیں جانتا اپنی اولاد کو، میں نہیں جانتا اپنی بڈھی کو، شک بڑا تکڑا ہے لیکن ہے شک ہی، لیکن ہے بڑا، بولو بھائی تکڑا ہے۔ تو دو کام کرنے ہیں، پہلا اگر تو پہلی دفعہ ہی میرے بھائی کبھی کبھی آیا 25 سال سے پہلی دفعہ آپ کو بیوی کے شک پیدا ہوا تو تم تو چھاتی دے یار، کیا خیال ہے؟ 25 سال بیگم صحیح رہی ہے تو ابھی بھی صحیح ہوگی، کیا خیال ہے؟ تو فوراً کیا کہو اعوذ باللہ، کیونکہ شک کس کی طرف سے ہے؟ شیطان، تو فوراً اعوذ باللہ پڑھے خالی رہے، لیکن نہیں آپ سب نہیں، میں واٹس ایپ میسج پڑھے گا، میرے کو ویڈیو CCTV فوٹیج ہے، تو شک بڑا کیا ہے؟ تکڑا ہے۔ تو پھر آپ نے اس کو یقین میں بدلنا ہے، شک نہیں رہتا، تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ تحقیق کرنی پڑے گی، علم لینا پڑے گا، اور اس کی وجہ سے وہ شک رہتا نہیں، وہ کیا بن جاتا ہے؟ کیونکہ شک کی حال میں آپ ہیں تو یہ شیطان کے حال میں ہے، اس سے اگر باہر نکلنا ہے تو یا تو آپ اعوذ باللہ پڑھو تاکہ اس سے دور ہو جاؤ، یا تحقیق کرنی ہے اور بتائے بغیر کرنی ہے، موٹے میں داسکے نہیں کرنی ہے، بس سے کی پایا وہ پائے گا دوبارہ، اپنی بڈھی داسکے نہیں کرنی تو کیا کر رہی ہے، اور بڈھی اپنے شوہر کو داسکے نہیں کرے مطلب موبائل چیک کرنا ہے، اس طرح تحقیقیں ہوتی ہیں بھائی، وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ راز میں ہوتی ہے تاکہ میں جب تک ثابت نہ کر دوں میں نے بولنا، میں نے نہیں بولنا۔ اب اس کی دوسری دلیل دیکھیں قرآن و سنت سے، بڑا اہم مسئلہ ہے، اس کو شیعہ بھی مانتے ہیں، سنی بھی مانتے ہیں، حدیث بھی مانتے ہیں، سب مانتے ہیں۔ نماز آپ نے عشاء کی پڑھی، شک پیدا ہو گیا 3 دن ہے کہ 4، یہ اکثر ہو جاتا ہے بھائی 3 پڑھی ہے یا میں نے کیا کرنا بھائی؟ نماز توڑ دو، توڑ کے دوبارہ موٹو شروع کر دینا، ایسا نہیں ہے، کیا ہے؟ یہ شک ہے، اور اسلام چاہتا ہے شک میں رہنا، اور کچھ بھی ہو شک نہیں رہنا۔ اگر تمہیں یقین غالب ہے نہیں میں نے 4 پڑھی ہے تو سلام پھیر دو، حالانکہ تم نے 3 پڑھی ہے اللہ قبول کرے گا، سمجھ آ رہی بات کی؟ اور اگر 4 پڑھی ہے تو سلام پھیرو، شک میں نہیں رہنا ہے، کیونکہ شک کون ہے؟ شیطان ہے، یقین کون ہے؟ جب تمہیں یقین آئے وہ کر دو، اگر تم غلط بھی ہوئے اللہ رب العزت تمہاری نماز قبول فرمائیں گے، کیونکہ تم نے یقین کیا ہے، شک میں رہے نہیں رہے۔ اور اچھا کر کے پھر بھی آپ کیا ہیں؟ تو علماء کہتے ہیں بہتر ہے اب دوبارہ ہی پڑھ لو، کیونکہ پڑھ کے آئے لیکن اس کو دل میں کیا ہے؟ کنک ہو رہی، تو بھائی شک نہیں رہنا ہے، بس جو رکھنا ہے کیا رکھنا ہے؟ آپ ایک دم سے لگتا ہے مجھے لگتا ہے میرا پیشاب کے نا قطرے نکلتے ہیں، شک ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی چیز پسند کی وہم ہے، اور وہم ایک بیماری ہے، آپ نے کیا فرمایا؟ پانی کا کیا کرو؟ کیوں کہا ایسا؟ تاکہ یقین میں آ جاؤ، جیسے تمہیں کچھ گیلا پن محسوس ہوگا، پہلے تمہیں کیا لگتا تھا یہ پیشابی ہو سکتا ہے، اب تمہیں کیا لگے گا وہ کیا ہے؟ وہ جو میں نے پانی چھڑکا وہ ہے، تاکہ تم شک میں جاؤ، شک میں نہیں جانا، کہاں رہنا ہے؟ مومن شکی مزاج شخص کبھی ایمان والا نہیں ہو سکتا، اور ہماری امت اس وقت کس میں ہے؟ بولو اللہ پاک کی قسم کھا کہہ رہا ہوں، جتنا مال اس وقت ہمارے ملک میں تاریخ میں برس بھی بنا ہوا ہے، یہاں دیکھو کبھی کبھی مجھے حیرت ہوتی ہے کہ عام مثلا 200 روپے کلو ہے، رات کو 150 ہو جاتا ہے، 12 بجے کے بعد 100 روپے ہو جاتا ہے، کتنا عام ہے، ہر ریڑھیوں پہ، اور ابھی ملک سے باہر بھی جاتا ہے۔ میں ایک دن سوچ رہا تھا کتنا ہی پیدا کر لیتے ہوں گے یار ہم عام، کیونکہ ہمارے ملک کا کبھی تو سستا ہے، باہر سے ہے تو مہنگا ہوگا، اتنا زیادہ عام یار۔ میں نے بچپن میں آڑو دیکھے ہی نہیں کبھی، یقین جانے میں نے بچپن میں آڑو نہیں دیکھا، اب دیکھو تو اسی کیسے ہے، لیکن پھر بھی ہم کیا ہیں؟ یہ عذاب ہے، یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے، بدگمانی سے ناشکری پیدا ہوتی ہے۔ ہمیشہ اس نے دن کیا پیدا کرے گا؟ شکر پیدا کرے گا کہ اللہ جو کرتا ہے چنیا کرتا ہے، اس کی وجہ سے کیا پیدا ہوتا ہے کہ انسان شکر کرتا ہے، الحمدللہ یا اللہ جو تم نے دیا وہ کافی ہے۔ اس لیے میرے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 نمبر بندہ چیک کرنا ہے، قسم سے یہ تو ہمارے بندے میں کیونکہ بہت زیادہ ہے، ہمارے علاقے میں بہت زیادہ ہے، آپ یہ اصول اپنائیں، یہ کوئی مفتی علامہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ اصول کیا ہے کہ آپ نے چیک کرنا ہے یہ بندہ 2 نمبر ہے، وہ سنی سنائی بات آگے کر دیتا۔ بھائی اصول کیا ہے؟ سنی سنائی بات کے اوپر کیا ہوا؟ بدگمان، اور بدگمان کر کے اس نے کیا کر دی؟ اچھا یہ عام اصول ہے، اچھی بات بھی ہے، پھر بھی تحقیق کیے بغیر اس پہ یقین کرنا نہیں ہے۔ اسی کی وجہ سے جعلی پیر فقیری والے ملک میں ہیں، کس کی وجہ سے ہے؟ کیونکہ ہم ان کی اچھائی کو انتہا پہ لے جاتے بغیر تحقیق کیے، اور ہمارے سر پہ چڑھ کے ہماری ماؤں بہنوں سے زنا کرتے ہیں،
کراچی میں پکڑا گیا پیر بھائی 300 بیویوں کے ساتھ زنا کیا. مرد کہہ رہا ہے ہماری بیوی ہے تمہیں کیا تکلیف ہے؟ دوسرے زن پہ کہاں پہ چلے گئے؟ سمجھ آ رہی بات کی بھائی؟ جو مرضی ہے تحقیق لازم کرنی ہے، لیکن زیادہ ضروری کب ہے؟ جب آپ نے جو بات سنی ہے وہ خطرناک ہے، وہ شیعہ سنی میں لڑائی بڑھوا سکتی ہے، وہ پاکستان کے کام. ایک میرے بھائی اسٹیٹمنٹ نکلتی ہے نا کسی کے منہ سے، اور پورے ملک میں کیا ہوتا ہے؟ ایک اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے پورے ملک میں گاما کھڑا ہوتا ہے. اس لیے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹا آدمی چیک کرنا ہے، اس کی ایک نشانی ہے. اصل میں وہ بدگمانی کی بات کر رہے ہیں، لیکن وہ بدگمانی سے آگے چلا جاتا ہے، اس کو شیئر بھی کر دیتا ہے، اس میں لوگوں میں بانٹ دیتا ہے. بھائی اپنے منڈے کے کیا کو ایک نام ہونے جانے یار اتنی بڑی تو نے بات کہہ دی. اچھا خاصا میرے اور بیٹے کے درمیان رشتہ ہے، تعلق ہے، ہم رات کو الحمدللہ چڑی چھکا کھیلتے ہیں، گپے مارتے ہیں، ہمیں شکش پا چھڑے. تو دلیل لے کے آنا میرے بھائی کو، ثبوت لے کے آ، کوئی اہم بات نہیں. اگر تو اتنے میرا خیر کھایا ہے اور تو نے مجھے شک میں ڈال دیا، چنگا پتا رشتہ ہمارا، اور میں منڈے کا کدھر گیا سی، اور منڈے کو اس بات میں برا لگ جاتا ہے کہ یار میں ابو کے ساتھ کتنا اچھا، یہ میرے پہ شک کرتے ہیں، تعلق ختم. یہ کس نے کیا تعلق ختم؟ شیطان نے نہ، یہ انسان نے کیا ہے. یہ محلے میں پھرنے والا فلم جو ہے نا اس نے کیا ہے. اور اس فلم کے ساتھ آپ نے معاملہ کرنا نہ 2 نمبر آدمی ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ جھوٹے آدمی کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے میرے بھائی؟ وہ سنی سنائی بات آگے کر دیتا ہے. خاص طور پہ کون سی؟ جو خطرناک بات ہے، لگائی بجائی. لگائی بجائی ہے نا، وہ کس کی بنیاد پہ ہوتی ہے؟ ادھر دگال تحقیق نہیں کرنی. ہمارا پورا میڈیا تحقیق کے بغیر کھڑا ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں ہمارا کام ہے خبر دینا. آگے پاکستان بھاڑ میں جائے، اس کو اسرائیل دودھ کے چلا جائے، دنیا دودھ کے چلی جائے، اس میں ہمارا کیا ہے؟ ہم نے خبر دینی ہے. ان اللہ، یعنی قرآن کیا کہہ رہا ہے سورۃ حجرات کے اندر کہ اگر تمہارے پاس کوئی خبر فاسد لے کر آئے تو کیا کرو؟ ایک بار تحقیق کر لو. بھائی اتنی بڑی خبر بریک کرنے لگے ہو جس کی وجہ سے 2 پارٹیاں بڑھ سکتی ہیں آپس میں، بیڑا غرق ہو سکتا ہے. اور تم کیا کہہ رہے ہیں؟ ساڈے کسی نے سنی ہی، میرے سورسز نے بتایا، میرے کسی بندے نے بتایا. تو بھائی کم از کم تو دلیل دے دو، ان کو پروف دے دو. لیکن وہ دیتے ہیں پورا میڈیا ایک کام کرنے لگ جائے، سارا مجھے ختم، صفر پہ آ جائے گا. کیونکہ تحقیق کے بغیر ان کے پاس ہے کتنا اکثر. اب یہ بھی سچا بات ہے. مولانا قاسم احناف کے بہت بڑے عالم ہیں، انڈیا پاکستان سے پہلے. مولانا قاسم رحمہ اللہ، لال کنواں والی مسجد، پتہ نہیں ابھی بھی دلی میں ہوگی شاید، دلی میں ایک مسجد کی بڑی مشہور لال کنواں والی مسجد. ان کے شاگرد ایک دن باتیں کر رہے تھے، آج تو بار فلاں مسجد ایسی نماز ہے. کیوں؟ وہ سارے وہ کافر ہیں، وہ گستاخ ہیں، انہوں نے ہمارے شیخ کے اوپر فتویٰ لگایا کہ گستاخی رسول. تو اب ہم نے ان کی مسجد پہ جانا نہیں. مولانا قاسم صاحب نے سن لیا، انہوں نے کہا پترو تیاری پکڑو، کل فجر کی نماز اس مسجد میں پڑھنی. وہ پریشان ہوگا شیخ صاحب نہیں، لیکن سمے نا، اب تو شاگرد بیڑا غرق ہو گئے نا سارے. اس وقت کیا سمے نا، ہم ان کی بات مانیں گے کہ ہمارے مرشد، ہمارے استاد. بھائی ہم نے ان کے نیچے آئے کیوں ہیں؟ کہ ہم ان کو علم میں اپنے سے تبھی تو آئے ہیں، نہیں کہ اسی استاد بن جائیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلتے ہیں. اب جب فجر کی پہلے کیا ہوتا تھا بھائی، سارے شاگرد ماشاءاللہ 25 30 40 50 لوگ کیا ہے مسجد میں گئے ہیں، اور ان کے خلاف مسجد میں مولوی کیا کر رہا ہے؟ فتوے لگا رہا ہے. تو جب اس نے اسلام پہ پیچھے دیکھا، وہ ذرا ہکا بکا ہو گیا، یار ہم ان کے خلاف کیا کر رہے ہیں، یہ کیا کرنے آ گیا. وہ گئے، سلام لیا. انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ کے خلاف ایسے کر رہے تھے، اور آپ. میں نے کہا میں آپ کی تعریف کرنے آیا، ذرا چیک کریے گا میرے بھائی، 2 باتیں کریں گے. میں تو آپ کی تعریف کرنے آیا. اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا کتنے زیادہ آپ رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، کتنا زیادہ آپ رسول اللہ کا احترام کرتے ہیں کہ آپ کو پڑھک بھی پڑی گئے. صرف ایک افواہ سنی آپ نے، اور اس کی بنیاد پہ آپ نے اس بندے سے کبھی ملنا گوارا. اس کا مطلب ہے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت کتنی ہے، محبت کتنی ہے، الفت کتنی ہے. سلام ہے آپ کی محبت. لیکن اب ایک دوسری بات، ایک دم میرے سے بھی پوچھ لیتے کیا خیال ہے بھائی؟ اللہ نے قیامت کے دن مجھے جہنم میں اگر بھیجا، آپ سے پوچھ کے بھیجیں گے یا مجھ سے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ بات میں نے کی ہے تو اللہ کس سے پوچھے گا؟ پینڈ والوں سے؟ بولو خالی پینڈ والے کے بارے سے کی کہتے ہو بھائی؟ اللہ اس بندے سے پوچھے گا نا آپ نے کیا کہا تھا جی، اور اس کا کیا مطلب تھا. فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ. تو آپ میرے سے پوچھ لیتے. میں بھی یہی ایمان رکھتا ہوں کہ ذرہ بھر بھی اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے، وہ بندے کے سارے اعمال سورۃ حجرات کے آیت نمبر 2 پہ برباد ہو جاتے ہیں. لیکن مجھے لگ رہا ہے آپ کو مجھ پہ یقین نہیں ہے.
تو آپ کسی کے کہہ دو بھائی ہم گستاخ رسول نہیں گناتا نہیں آتا، تو آپ کی نظر میں تو کافر ہوں، میں تو مسلمان ہوں، تو میں دوبارہ کلمہ پڑھتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، بھائی میں مسلمان ہوں کہ آپ ہم گلے لگ سکتے ہیں، اب تو میں مسلمان ہو گیا ہوں نا، اب تو میں نئے طور پہ اسلام کے داخل ہو گیا ہوں آپ کی دنیا میں، تو کیا اب ہم کہتے وہ بھی رو رہا ہے، ساری مسجد رو رہی ہے، ہم جنہوں کو دشمن سمجھتے ہیں وہ تو اصل میں ہمارے کیا ہے؟ شیطان ملنے دیتا نہ یاد رکھیں میرے بھائی، شک آ جائے تو ہم نے کیا کرنا ہے، یا تو آپ اس کا کلی طور پہ اعوذ باللہ من الشیطان، دوسرا کام کیا کرنا ہے تحقیق کر کے یقین میں آئے، شک میں نہ آئے، تیسری اظہار نہ کریں، خاص طور پہ مرد یا عورت شادی والے کا شک کا من لگتا ہے یہ نہیں کرنا، یہ جو من لگتا ہوتا ہے نا یہ بڑا فرق کرتا ہے، شک کا اظہار کر کے شک پکا ہو جاتا ہے، کیونکہ بتی کرنا تو جو شاید نکل جائے گا اب اس کو واپس لینا پڑا، دھوپ کے چاٹنا بڑا مشکل کام ہے، اپنی گرہ لگائی ہوئی جو ہے نا اس کو کھولنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، تو اس لیے شک کا اظہار نہ کریں، کیونکہ اظہار کر کے بندہ کیا ہو جاتا ہے اب اس کو ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کے اوپر پکا ہو جاتا ہے۔ ایمان والا میرے بھائی کیا کرتا ہے یہ سنیے گا، ہمارے اسلاف کیا ہے، وہ اپنی رائے بیان کرتے تھے اس سوچ کے ساتھ کہ میں غلط ہو سکتا ہوں، اور اگلے کی رائے سنتے تھے اس سوچ کے ساتھ کہ وہ صحیح ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر، دوبارہ سنائیے، بڑا اہم جملہ ہے، وہ اپنی رائے بیان کرتے تھے قرآن و سنت کی بنیاد پہ اس سوچ کے ساتھ کہ میں اپنی رائے میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، اور اگلے کی رائے سنتے تھے اس سوچ کی بنیاد پہ کہ وہ صحیح ہو سکتا۔ ہم کیسے کرتے ہیں الٹا، میں تو سٹے لے کے آؤں نا، میرا تو سٹے ہے جنت پہ، میرے پاس تو پیپر ہے کاغذ ہے، دیکھو ویزا لگا ہوا ہے، میں تو جنت میں جانا ہے نا، تجھے اپنی گل کرو۔ حالانکہ ایمان والا کو الٹ ہوتا ہے بھائی، اس کو ہمیں ڈر لگا رہتا ہے پتہ نہیں اللہ اس عمل سے پکڑ نہ لے، حالانکہ اس عمل سے پکڑ نہ لے، اس لیے ہم نماز پڑھ کے فوراً کیا کہتے ہیں اسپشٹ سے ہوگا، 4 گھنٹے کی آپ نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں، کیا کہنا ہے معاف کرو، عجیب بات نہیں ہے، حالانکہ الحمدللہ کہنا چاہیے، کیا خیال ہے بھائی؟ عقلاً کیا بنتا ہے؟ الحمدللہ کہنا چاہیے کیونکہ اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، لیکن کہنا کیا ہے؟ معاف کرتے ہیں، وجہ کیونکہ آپ کو اپنے عمل پہ کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے، یہ ایمان کی نشانی ہے کہ خوف ہے ہو سکتا ہے قبول نہ ہوئی، تو میں استغفر اللہ کہہ دیتا ہوں تاکہ اگر کوئی کمی ہوگی ہو تو اللہ قبول کرے۔ اب اسلام کا کانسیپٹ دیتے ہیں، نظام دیتے ہیں، مطلب بدگمانی کی چھوٹی چیز ہے، یہ بہت بڑا کیڑا ہے، یہ تو برباد کر کے رکھ دیتا ہے معاشرے کو، اور ہمارے معاشرے کو اس کیڑے نے برباد کر دیا۔ مجال ہے میرے بھائی کو، مطلب کسی کی بات سن کے اس کو بھروسہ کرے، مطلب پیٹ کبھی کے محلے میں مشہور ہو جاتا ہے کاری لیٹ ہونے لگ گیا ہے، 3-4 دن آنے نہیں گیا، اللہ کی طرح تنخواہ نہیں ملی، بات چھوڑا جاتا ہے کاری لیندی نہیں تنخواہ، تو اپنی مسجد کتنی مطلب یقین کہتے بڑے یقین سے سر نام دس رہا گل نہیں کہ مسجد بھی نہ آ رہا، اور 3-4 دن نظر بھی نہیں آ رہا، تو اب اصول کیا نکال لیا؟ تنخواہ نہیں لگی، لگتا ہے وہ کام پہ گیا، وہ جب نام پتا نہیں وہ فلاں سے لڑائی ہوئی سی، لگتا ہے ان کی وجہ سے کام ہو رہا ہے، یہ ان کو مسجد لگ رہا، وہ کاری کے بعد پتا چلتا ہے وہ تنخواہ ہم کو لیتے ہی نہیں، ہماری اپنی مسجد ہے، ہم تو پتے سے لگا رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی شیطان دوسرا کام پتہ کرتا ہے، یہ بڑی سننے کی بات ہے، پہلے شک پیدا کرتا ہے، پھر اس شک کو یقین میں بدلنے کی کوشش کرتا ہے، یہ شک جو تو سوچ رہا ہے یہ صحیح ہے کیونکہ تو بڑی توپ ہے، شیطان اپنی انا آپ کے تکبر کو اس میں شامل کر کے آپ کو بڑی توپ بنا دیتا ہے کہ میرے جیسا بندہ سب غلط ہو سکتا ہے۔ اچھا آپ جیسا بندہ غلط نہیں ہو سکتا، موٹے نے کوٹ کوٹ کے مار چھڑے ہو سدھرے آپ غلط ہو گئے، غلط ہو گئے بھائی، آپ کے اگر گھر کا نظام خراب ہے غلط ہو گئے آپ، اس لیے بھائی بندہ بن رب نہ بنا، تو شیطان شک کو پہلے اس پہ یقین کرواتا ہے، پھر لازماً طور پر اس کا اظہار کرواتا ہے تاکہ پکا ہو جائے، پھر تیسرا کام کیا کرتا ہے؟ علیحدہ کرواتا ہے، ملنا نہیں ہے، وجہ تو شک کی بنیاد پہ کیا کرنے لگ جاتے ہیں، ایک بندہ ٹھیک ہے کی ہوا جی نہیں آپ بات سب لیں گے کیوں ہوا کیا، میں درس سنیا مولوی گلا بڑی کر جاتے تخنے تو شروعات کرنے سے، اچھا یہ مولوی کو پتہ نہیں، اے مولوی کو پتہ نہیں، اور وہ درس چھوڑ گیا بھائی، مسجد چھوڑ گیا، انا للہ، چیک کرو شیطان کتنا پاگل ہے، کیونکہ وہ تیسرا کام کیا کرتا ہے؟ ملنا نہیں ہے، کیونکہ جیسے ہم ملیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اگر کوئی بدگمانی سے کر رہا ہے یہ تو منافقت ہے،
سلام کرنے کی بنیاد ہی حسن ظن ہے، کیونکہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگلے کو دعا دے رہے ہیں، منافقت میں دعا دیتے ہیں، السلام علیکم، تیرے پہ سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ، رحمت ہو، و برکاتہ، برکتیں ہو، اندر تجھے پھوڑ رکھے ہیں، یہ سلام ہے۔ سلام کرنے کا مطلب ہی کیا ہے میرے بھائی؟ گیم ختم ہو گئی ہے، اس لیے میں نے اور اپنی میری بیگم نے اصول بنایا ہوا ہے، اگر گیم خراب ہو گئی ہے آپ نے کیا کرنا ہے؟ اونچی سے سلام کرنا ہے، اگر میں نے اونچی جواب دے دیا گیم آف ہے، نہ دیا تو چپ کر کے سائڈ پہ رہ تھوڑی، اصول ہے نا، کیونکہ سلام کا جواب بھائی من سے دینا کہ آپ تھوڑا ٹھنڈا معاملہ، اور پھر تھوڑی دیر بعد آئے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تجوید کے ساتھ پورا، پھر آپ کے وعلیکم السلام وعلیکم السلام اینڈلی کہہ رہے ہو، لیکن وہ گیم مطلب آف ہو گئی، اصول بتا رہا تھا۔ تو میرے بھائی ملتا رہے بندہ تو کہانی نرم ہو جاتی ہے، جدا ہو جائے تو کہانی سخت ہو جاتی ہے۔ دیکھو کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ایسی فضا بنا دی گئی ہے، اسرائیل کے پرائم منسٹر کو ملا جا سکتا ہے کہ فلسطین کا کیا کرنا ہے، اپنے گلی میں جو بندہ اس سے نہیں ملنا کیونکہ وہ مخالف ہوتے ہیں۔ چیک کیا میرے بھائی؟ آپ بتائیں، یہ دوست کا کام ہے دشمن کا کام؟ آپ بتا دو کس کا کام ہے؟ ملنا بھی نہیں ہے، تو رسول اللہ یہودیوں سے مل رہے ہیں اور مل رہے ہیں کہ نہیں؟ معاہدے کر رہے ہیں ان کے ساتھ، صلح حدیبیہ میں مشرکوں سے معاہدے کر رہے ہیں، اور ملو گے تو کچھ ہوگا نا۔ آپ سچے بھائی، پوری دنیا جھوٹی ہے، ان کو سچ پہ لانا کہ نہیں لانا ہے نا؟ آپ سچے بھائی، دنیا ساری جھوٹی ہے، اب سچ پہ تو لانا ہوگا نا، تو لانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ ملنا پڑے گا، اور ملنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ حسن ظن رکھنا ہے۔ شکی مزاج بندہ تعلق بنا ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کا ذہن بیماری کا شکار ہو جاتا ہے، وہ ہر وقت کیا سوچتا ہے؟ کر لینا ہے، مننی بندہ ہے ہی نہیں، کر لینا اور بھی ہوتی بڑے کٹنے ہیں صاحب، انہوں نے کوئی نہیں مننی سکتا۔ تو بھائی ظاہر سی بات ہے، آپ کو حسن ظن کی شروعات ہوتی ہے اور بدگمانی کی شروعات ہوتی ہے نفرت کی، حسن ظن شروعات ہوتی ہے بولو بھائی محبت۔ تو آپ دیکھ لیں میرے بھائی کہ آپ کو اس ملک کے ساتھ حسن ظن ہے کہ بدگمانی؟ مجھے نہیں جواب دینا، آپ خود بتا دیں، اس ملک سے کوشش نہیں ہو سکتی۔ اللہ کا کہتا ہے میں بندے کی کیسا معاملہ کرتا ہوں؟ جیسا میرے بارے میں پیٹ کے پتھر باندھے ہوئے تھے میرے نبی نے 8 سال کے، باندھے ہوئے تھے، بولو ہمارے پر روح سالت میں ہے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتھر توڑتے ہوئے کیا بشارت دے رہے ہیں؟ لو جی قیامت پتہ ہو جائے، پتھر باندھے ہوئے، کیسر و کسرا کی کیا کیا بشارتیں دے رہے ہیں؟ پتہ ہو گیا، پیٹ پہ پتھر ہے، اور ہمارے ملک میں سمجھ نہیں آ رہی مال کہاں سے آ رہا ہے، کتنا مال، اللہ کی قسم اس ملک میں بہت مال ہے اور سستا ہے۔ اپنے ملک کے بارے میں ایسا بولتے ہوئے ڈر لگتا ہے، یہ لگتا ہے حکومت ہے، کس کی بدگمانی ہے نا، بدگمانی ہے یار، اچھے سوچنے کے کسی جماعت کے ساتھ ہونے کی ضرورت نہیں ہے بھائی، میرا ملک ہے یار، مطلب اللہ نے یہ تقدیر میں لکھا لوح محفوظ میں کہ جواد روٹی میں کھائے گا کہ پاکستان سے کھائے گا، جواد کپڑا پہنے گا تو پاکستان کا بنایا ہوا کپڑا پہنے گا، اللہ نے لکھا نا بھائی، تو آپ اللہ کے خلاف ہیں کہ اللہ کے ساتھ ہیں؟ یار جو خراب ہے میرے بھائی، اللہ نے ہدایت دے، نہیں ہدایت اللہ ان کو بدل دے، آپ تو اچھا سوچو نا۔ تو اب آپ دیکھ لیں، آپ اپنے ملک کے بارے میں، اپنی بڈی کے بارے میں، اپنے بندے کے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں کیسے سوچتے ہیں آپ دیکھ لو۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں میرے بھائی، شیطان کتنی طاقتور چیز ہے، شر میں طاقتور، مطلب اس کی میں تعریف نہیں کر رہا، شر میں کتنا طاقتور ہے، دھیان سے سنیے گا میرے بھائی۔ اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ ابے شکایت کرتے ہیں ہر وقت کھیلتا رہتا ہے، اے منڈا بڑا خراب ہو گیا، ہر وقت بولے ہیں، اور بچوں کی ہوتی ہے ہمیں ابا کھیل رہے ہیں، کتنی بڑی بدگمانی ہے۔ اصولت بتا رہا تھا، دیکھیے گا ذرا، آپ کا بچہ اسکول جاتا ہے، ہاں جی کتنی دیر؟ 10 گھنٹے، ہر وقت تو نہ ہوا، ایک بار، دوسرا آتے کیا کرتا ہے؟ تھوڑی دیر سو جاتا ہے، پھر کدھر جاتا ہے؟ اکیڈمی 2 گھنٹے، پھر تیسرا کیا کرتا ہے؟ آگے قاری صاحب کو کہنا پڑتا ہے 10 کے بعد گھنٹہ ایک بول ڈالو، مغرب کے بعد اندھیرا ہو گیا، باہر نکلنا نہیں ہے، حدیث بھی ہے کہ مغرب کے بعد بچوں کو باہر نہ جانا چاہیے، باہر ہمارے معاشرے میں زیادہ دور نہیں جاتے، گلی بھی آتا ہے، آپ کیا بتا رہے کھیلتا ہے، یہ کدھر سے آگے بات؟ بولے بھائی کدھر سے آگے بات؟ آپ آتے ہو عصر کے بعد گھر پہ کھانا کھانے، اور وہ ٹائم اس کا کھیلنے کا، نہیں سمجھ؟ اس لیے آپ جب بھی آتے ہو آپ کو ملتا اے حال، کیونکہ بچے کے بارے میں حسن ظن نہیں ہے،
بدگمانی ہے. اور خون کس کا ہے؟ تہاڈا. اگر بچہ خراب ہے کنے کیتا ہے؟ اللہ کے. اللہ رب العزت نے جو لکھا ہے وہ لکھا ہے. سبب کون ہے؟ تربیت تو آپ سے لی ہے. آپ کے گھر میں بڑا ہوا ہے نا. ایوی میرے بھائی انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ تو نہیں کیا بچہ کہ پورا کا پورا 5 سال کا بچہ نکل کے باہر آ گیا. ایسا تو نہیں ہوا. آپ کی نظروں کے سامنے بڑا ہوا ہے نا. میری گزارش سمجھے. اب بچہ کہتا ہے ابو مجھے کھیلنے نہیں دیتے. یہ بھی بدگمانی ہے. آپ بتائیں کون سا باپ ہے جو کہتا ہے منڈے میں کھیلنے نہیں دینا؟ کوئی ایسا باپ ہے میرے بھائی کو آپ میں یہ نوجوان دیکھ لو ایسا کوئی باپ نہیں. ٹھیک ہے. تو اصل میں وہ ابے کی کیا ٹینشن ہوتی ہے؟ وہ فلاں بندوں کے ساتھ نہیں کھیلنا, وہ گندے بچے ہیں. وہ فلاں سنوکر کلب پہ نہیں جانا, وہاں پہ سارے چرسی پنکی کھڑے ہوتے ہیں. کھیلنا ہے گلی میں کھیل لو. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ کھیلنا ہے لیکن اس کا ماحول میرے بچے اچھا رکھیں کھیل. لیکن میرے بھائی بدگمانی کی وجہ سے بچہ باپ کا خلاف ہو جاتا ہے اور باپ, یہ بدگمانی ہوتی ہے. جب حسن زن ہو یار میرا منڈا الحمدللہ اسکولے جاتا ہے, پڑھتا ہے, حفظ بھی کر گیا ہے, نمازاں بھی پڑھ کے نا برا تو ہے نہیں جیسے. آپ جب حسن زن ہوتا ہے تو آپ ایسا سوچیں گے. جب ایسے سوچیں گے تو آٹومیٹکلی کیا ہوگا؟ نرمی پیدا ہوگی, رحم پیدا ہوگا. پھر آپ کو ہر سوچیں گے کوئی اور کھیلے نہ کھیلے, میرا بھی کھیلنے نکلے آ ڈال کے کھیل دو. کھیل نبی یہ بھی سننا تھا. کھیلنے کے علاوہ نا تو کھیل لو, کھیل بھی اندر چلا جائے گا. بچے کا ہیرو بھی بن جاؤ گے ماشاءاللہ. پروٹیسٹا بنو گے, ہیرو بنو گے اس کے. اچھی بات ہے نا. کھیل لو تھوڑا سا, اما کے ساتھ کھیلو. مجھے بچپن میں ایک ہی گیم یاد ہے, میری امی نے میرے ساتھ اسٹاپو کھیلا. وہ جوش میں آئے کھیل لیا. اللہ کی قسم وہ کھیل آج تک مجھے یاد ہے جو میری ماں نے میرے ساتھ کھیلا. پٹھو گرم کھیلا یاد ہے کیونکہ ماں نے کھیلا. آپ کھیل لو, اس کے بہانے کیا ہوگا؟ ٹائم اسپینڈ ہوگا. آپ بتاؤ سب وہ ہونا چاہیے. لوگ ہوتے تو معافی چاہیے. کیوں ہونا چاہیے؟ کہا ہے سب کو روز ہونا چاہیے. جب تک کہا رہا ہے پتر پتر ہوتے ہیں سارے. وہ سلطان بھائی آ رہا ہے, کون آ رہا ہے بھائی؟ پتر پتر بندہ کس سے ہوتا ہے؟ ابو آ گئے, ابو باؤ ہے, بولو ابو باؤ ہے. رسول اللہ آ رہے ہیں, سارے گلی کے بچے چمٹ جاتے ہیں ان کے ساتھ. اور کائنات کا اگر تم مرد پیدا ہوا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مردان کی انتہا کو چھوٹے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور بچوں کو چومی جا رہے ہیں, گھوڑے بن رہے ہیں, کھیل رہے ہیں. بندہ آیا بدو کیونکہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے, کہنے لگا میرے 10 بچے ہیں, اللہ کی قسم کبھی چما نہیں دیا ان کو. اپنی جان میں فخر کر رہا ہے. وہی رو ہونا چاہیے. میرے نبی نے کوئی تقریریں نہیں کی. آپ نے صرف ایک جملہ بولا, اللہ نے تیرے اندر سے رحم ہی چھین لیا ہے, میں کیا کر سکتا ہوں. یعنی بندے کا دل چیک کرنا ہے تو بچوں سے چیک کرتے ہیں. 4 سال کا بچہ لاتے ہیں, سب دام کرو کی ہوا ہے, نماز نہیں پڑھتا. میں کہنا اللہ کا مسئلہ نہ رب نو مسئلہ, 4 سال نماز نہ پڑھا تو نہ رسول اللہ کو مسئلہ, نہ تجھے کا مسئلہ. بھائی کہنا بھی نہیں ہے, کہنا بھی نہیں ہے اگر 4 سال کا بچہ نماز پڑھا, کہنا بھی نہیں ہے. کب کہنا ہے؟ ابھی تو کہنا بھی نہیں ہے بھائی, صرف دکھانا ہے. پڑھ لے تو ٹھیک, نہ پڑھے تو کوئی بات نہیں. جنتی بچہ ہے, یہودی کے گھر میں 4 سال کا بچہ جنتی ہے. یہ امت کا اجماع ہے, جب تک بچہ بالغ نہ ہو جائے, اس سے پہلے فوت ہو جائے, وہ کیا ہے؟ وہ جنتی ہے. تانوں 4 سال تم ریپ آ گئی, کیوں ہو گیا بھائی؟ تو کھیل رکھ یار, اللہ کو مسئلہ نہیں. مارنا بھی کب ہے؟ 10 میں. کہتے ہیں میں کہہ دوں نا کسی کو, یہ دیکھو یہ بدگمانی ہوتی ہے. حسن زن سے نہیں سوچتے, بدگمانی سوچتے ہیں. نام مارے کرو یار, نام مارے. ہاں سو چھوڑنے کو آپ بھی کہہ رہے ہیں نام مار کو کوٹو ہی. اچھا یہ زیادہ خطرناک بات ہے کہ دین اپنے نفس کے مطابق لیتا ہے. یہ زیادہ خطرناک ہے. جو نفس چاہتا ہے, یعنی اسلام کے مطابق خود نہیں بدل رہا, اسلام کو اپنی مرضی سے چینج کر رہا ہے. کتنے بڑا جرم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ 7 سال ہو تو کیا کرنا ہے؟ شروع کرنا ہے پیار سے, محبت سے. اور کب مارنے جا کے؟ شیطان ہی ہو گا میرے بھائی جڑا 3 سال متھے تے وٹ, بولو 3 سال متے, بولو نا بھائی 3 سال متے تے وٹ, نہ ڈھڑ چ مروڑ, نہ غصہ, نہ بیوی پیپر غصہ, ان کیوں نہیں نماز پڑھاتی, نہ 3 سال کا. مجھے بتاؤ اگر 3 سال یہ محبت اسلامی ماحول کے اندر, اسلامی ماحول کا ہمارا ملک پاکستان اسلام کا, ہر طرف مسئلے ہیں, ہر طرف اذانوں کی باتیں آ رہی ہیں, یہ 3 سال اور مسجد میں اگر بچہ آگے ساتھ میں کھلو جائے تو چھوڑ دے انہوں, محبت بھی ہو رہی ہے, پیار بھی ہو رہا ہے, پھر بھی نہ پڑھے نا تو سارے نبی کہتے ہیں اب تھوڑی سختی. لیکن یہ بندہ کب سوچے گا؟ جب حسن زن سے بچے کو سوچے گا. جب دشمن بنا کے سوچو گے نا تو میں نے کٹنا کی کٹنا ہے یار, آپ کا بچہ ہے یار, اس دن کے لیے پیدا کیا تھا, کٹی جاؤ. آپ بتا دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے بچوں کو مارا.
انس بن مالک کیا کہہ رہے ہیں؟ بچے بن کے آئے تھے نا، کیونکہ ان کی ماں نے وقت کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بچہ ساری زندگی آپ کی خدمت ہی کرے گا، اور نبی نے ایسی دعا کی 100 سال سے اوپر جیے ہیں، سبحان اللہ، 100 سال سے اوپر جیے خدمت رسول۔ اب وہ بچے تھے، وہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی مسکراہٹ کے بغیر نہیں دیکھا، پیٹ پہ پتھر، بیویوں کے الزام لگ رہے ہیں، اندر منافق ہیں، پوری امت کا بوجھ رسول اللہ کندھوں پہ ہے، اسی دکان بنا کے کیا اندر ہو تم لا کے دینا پتا آپ دکان چلانے تمہیں سمجھ آ جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال میرے بھائی کبھی چہرے پہ 3 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا، لیکن انس کیا کہہ رہے ہیں میں نے رسول اللہ کو ہمیشہ مسکراتے رہا، اور اکثر آپ سب حضرت انس کو کہتے ہیں حالانکہ وہ 10 سال کا، آپ کہتے ہیں جا یار فلاں چیز لے لے، وہ جاتا تھا وہ کے بچوں سے کھیلنے لگے تھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آتے اس کو ہاتھ لگاتے ہیں انس میں تمہیں کہاں بھیجا تھا کیا کرا، لیکن اسمائل کرتے تھے واپس آتے تھے کیونکہ بچہ ہے یار اس کو میں کیا کروں، کیا کہوں گا میں اس کو، بھائی ایسے پیدا ہونے والا شخص جو بچہ تھا آگے جا کیا بن رہے ہیں، رسول اللہ نے تو دعا دی اللہ تمہیں لمبی عمر اور فراخ والا رزق دے، ان کو اتنا رزق ملا اللہ نے، اتنا رزق دیا 100 سال سے اوپر جیے، بچے بھی ان کے بہت زیادہ، لوگ ان کو پارٹنر بناتے تھے کاروبار میں، سلیپنگ پارٹنر، یعنی کچھ نہیں کرنا آپ نے صرف نام لکھا دے بچے، کیوں؟ کیونکہ نبی کی کیا ہے دعا ہے بزنس چڑھے ہی چڑھے، کیونکہ ساڈا تو چڑھنا ہی چڑھنا ہے، ساڈا چڑھے گا ساڈا ہی چڑھے، سبحان اللہ، لیکن کس وجہ سے ایسے بنے ہیں؟ نبی کی محبت سے بنا بھائی بچہ ہے، وہ بیوی کو بھی اگر مارنا ہے نا اس کے بھی اصول ہیں، سب سے پہلے میرے بھائی میں حق بات بیان کرنے میں حیا نہیں ہوتی ہے، سب سے پہلے میرے بھائی آپ نے کیا کرنی ہے اپنی ڈیوٹی پوری کرنی ہے، آپ علی ہونا تو پھر اگلی کو فاطمہ نام بننے کے اوپر ڈانٹو نہیں سمجھ رہے، آپ 4/10 ہو تجھے کہنا بوٹی 10/10 ہو دے، یہ انصافی نہیں ہے، بولو بھائی آپ ہی تجھے 4/10 اور بوٹی تاٹی رابعہ وسیع ہو گئے، یہ بات میرے بھائی ناانصافی ہے کہ اور بولو نا یار ناانصافی ہے نا، کیونکہ آپ اس کے سردار ہو، آپ کے نیچے پل رہی ہے اور آپ 4/10 ہو، سمجھ رہے میری بات، سب سے پہلے اسے کیا کرنا آپ اپنی ڈیوٹی پوری کریں، پھر جب آپ بات کریں گے اس میں وزن ہوتا ہے یار یہ تو کرتا ہے میں نہیں کرتا، پھر دوسری چیز نصیحت کریں گے، پھر تیسری بستر علیحدہ کرنا بھائی، کم از کم 1 مہینہ نیڑے نہیں جانا، ہم ڈائریکٹ کدھر جاتے ہیں اٹھنا، کیونکہ بیوی کے خلاف بدگمان ہو جاتا ہے، اس نے سے ہم سوچیں گے تو ایسی چیزیں سوچنے کی کوشش کریں گے جو محبت بڑھائیں، بدگمانی کریں گے جو ایسی چیز کریں گے ہر بات میں اس کو طلاق کی دھمکی دینی، انا للہ و انا الیہ راجعون، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی ہے نا، تو آپ نے ہمیں شدت نہیں ہونی چاہیے، یعنی کہ بیوی کو اگر تھوڑا ہوتا سختی کی شدت نہیں ہونی چاہیے، آپ سنیے گا عبداللہ بن عباس مفسر قرآن ہے، تفسیر کے سب سے بڑے عالم ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کی ہے یہ شدت نہیں ہونی، یہ کیا مطلب ہے؟ ان کے پاس مسواک تھا، انہوں نے کہا بس ایسے کرتے کیا کرنا مسواک لے کے بولو بھائی، بولے باپے نہیں ہوتے تھے بچپن میں تھوڑا کان توڑ دیتے تھے، بس اے کرنا ہے اسی لتا پان چڑی ہیں، تجاب سوٹ دیتا ہے، تجاب پہنتے ہیں، 5000 عورتیں سالانہ مرد کے مارنے سے مر جاتی ہیں، 3 کروڑ عورتیں پاکستان میں مرد کی وجہ سے کیا ہوتی ہیں ڈومیسٹک وائلنس کا شکار، 3 کروڑ عورتیں، یہ کس کی وجہ؟ یہ حسن زن سے ہوتا ہے، بولے بھائی حسن زن سے ہوتا ہے، کتنی بڑی شے ہے بھائی بدگمانی اللہ کی طرف، کیونکہ یہ برائیوں کی شروعات ہے، یہاں سے برائیاں شروع ہوتی ہیں، خاص طور پر کس معاملے کی؟ معاملات، اور اللہ کے بارے میں عقیدے کی آپ کو بات بتائی وہیں سے شروع ہوتا ہے، جب آپ اللہ کے بارے میں بدگمان مایوس ہو جاتے ہیں نا میرے بھائی، تو وہ دنیا کے بارے میں تو مایوس ہو، کبھی تو اللہ کے بارے میں مایوس ہوگا، آپ اللہ کے بارے میں امید رہتے ہیں تو آپ آٹومیٹکلی دنیا کے بارے میں پوری امید رہیں گے، آخر میں میرے بھائی فائدہ کیا ہے؟ سب سے بڑا فائدہ اسلام کا تزکیہ نفس کے اندر سب سے چوٹی کا عمل وہ صبر ہے، بولے بھائی وہ کیا ہے؟ صبر ہے، یعنی تزکیہ نفس کے اندر جتنے بھی اعمال ہیں اس میں سب سے چوٹی کا عمل کیا ہے میرے بھائی؟ صبر کے ساتھ پورا دین جڑا ہوا ہے، اور وہ بدگمانی کے ساتھ آتا، بدگمانی نام ہے صبری کا، اور حسن ظن نام کس کا ہے؟ صبر کا، سبحان اللہ، یہ صبر سے آتا ہے، کیونکہ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جو جلد باز ہوتا ہے وہ کس کا بھائی ہوتا ہے بھائی؟ جلدی کام شیطان کا، مطمئن آدمی کون ہوتا ہے میرے بھائی؟ آپ بتائیں مطمئن آدمی چلا کے دیتا ہے یا جلد بازی؟ سمجھ رہے ہو میرے بھائی؟ مطمئن آدمی کسی کے بارے میں ایک دم سے کفر کا فتویٰ لگا دے گا یا جلد باز ہوگا؟ تو آپ جب ایک دم سے بدگمانی کرتے ہیں اس کی وجہ سے نفرت پیدا ہوتی ہے، جب نفرت پیدا ہوتی ہے انسان جلد باز ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کے منہ میں جو آتا ہے وہ بول دیتا ہے،
جب آپ حسن زن کرتے ہیں تو آپ ایک دم سے کیا ہو جاتے ہیں؟ نرمی میں آتے ہیں. تو ایک دم سے کسی کو فتوا نہیں لگانا, چیک کرنا ہے, تحقیق کرنی ہے, شیطان تو نہیں ہے. تو ایک دم سے جب نرمی آتی ہے تو آٹومیٹکلی بندہ مطمئن ہو جاتا ہے. جب مطمئن ہو جاتا ہے وہ بھائی آپ پانی شانی پی کر خیر بھی آئی, اور 99% مسئلہ حل ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. علی رضی اللہ تعالیٰ کا لقب پتہ کیا ہے؟ کیا ہے بھائی سارے کو؟ سب سے بڑا لقب کیا ہے ان کی؟ کنیت کیا ہے؟ ابو تراب. اور وہ کس وجہ سے ہے؟ کیونکہ ان کی اور بیگم کی کیا ہو گئی تھی؟ آنگن. یہ کون ہے؟ مردوں کے سردار. وہ کون ہے؟ عورتوں کے سردار. کس کی؟ جنت کی. لڑائی ہونا اس کا مطلب مسئلہ یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے. میری بڈی اونچا بول دی تو یار میرے بھائی جنتی عورتوں کی سردار اور یہاں پہ کون ہے؟ مردوں کا سردار. اور ان کی کیا ہوگی؟ آنگن. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے بیٹی علی کہاں ہے؟ کیونکہ دونوں کو پالنے والے رسول اللہ. انہوں نے کہا کہ وہ ناراض ہو گئے, تھوڑی سی ماری ہو گئی تھی, وہ بات چل گئی. تو بھائی مٹی کے لیٹے ہوئے آپ نے اٹھو اترا مٹی کا, مٹی کے تو آپ کیا ہوئی مٹی. تو میں آپ کی گزارش کیا کر رہا ہوں, یہ واقعہ آپ کو یہ یقین دلاتا ہے کہ لڑائی ہو جاتی ہے, کوئی بات نہیں. اگر علی وہ فاطمہ میں ہو جاتے یار تو ہم کون ہیں بھائی؟ اب بتائیں ہم کون ہیں؟ 1400 سال بعد آئے ہوئے لوگ ہیں ہم. اب میں نے آپ کو شروع میں کیا کہا تھا میرے بھائی کہ اس سارے کے سارے تصوف کا کانسیپٹ اہل بیت کے ساتھ, یہ محرم الحرام کے ساتھ بہت جڑتا ہے. یہ بڑی سننے کی بات ہے میرے بھائی. ہمارا لب لباب انشاءاللہ اسی بات پہ, اور یہ آخری بات ہے. آپ دیکھیں کہ جب بھی محرم شروع ہوتا ہے, یہ ہمارے اسلامی کیلنڈر کا کون سا سال ہوتا ہے؟ ابتدا ہو رہی ہے نئے سال کی. کیا ہو رہی ہے؟ ابتدا. نفرت سے ہو رہی ہے, تعلقات میں خرابی سے ہو رہی ہے. اب تو سنی آپس میں لڑنے لگے. صحابہ کو کن کو بنیاد بنا کے؟ صحابہ کو بنیاد بنا کے سنی لڑ رہے ہیں آپس میں. ان للہ سنی لڑ رہے ہیں جن کا مطلب مسئلہ ہے ہی نہیں, وہ آپس میں لڑتے ہیں. اور کہاں پہ؟ جب سال شروع ہو رہا ہے. اس لیے ہمارا سال آخر کہاں پہ ہوتا ہے؟ حج پہ. کہاں پہ ہوتا ہے؟ حج پہ. سب معاف, یعنی سال اینڈ ہو رہا ہے, سب معاف کرا کے نیا مہینہ ہے کہ نئے انداز سے شروع کر دیں, ماں کے پیٹ سے نکلے. اور ہم کہاں سے نکلنا ہے؟ یعنی اب شروع ہو گیا ہے 144 نافذ ہو گیا. آپ کو پتا ہے پنجاب میں پورے مقصد 144 نافذ ہو گیا, کیا آ گیا نیا سال شروع ہو رہا ہے. اور ہمارے ملکوں کے ملک کے حال دیکھو, یہ ایک سازش ہے کیا؟ یعنی اپنے ایسا کر سکتے ہیں میرے بھائی. ہمیں ایک دوسرے پہ بھروسہ نام کی چیز ہی نہیں ہے. ہم بات کر ہی نہیں سکتے, گفتگو کر ہی نہیں سکتے, تو ممکن ہی نہیں ہے نا. حالانکہ زندگی میں کبھی ملے بیٹھی بات تک نہیں کی. اب سنیے گا دوسری بات دیکھیں کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ دھیان کیے جاتے ہیں, یا حسن رضی اللہ تعالی. سارے بولے بڑے بھائی کون ہیں؟ دوسرے امام کون ہے شیعہ مذہب؟ حسن. بھائی امام ثانی کون ہے؟ حسن رضی اللہ تعالی. علی کے بعد کون ہے بھائی؟ حسن ہے. بڑے امام ہیں. دھیان سے سنیے گا میرے بھائی. ہم کیا کہتے ہیں؟ کربلا زندہ, اسلام زندہ ہوتا ہے کس کے بعد؟ کاش یہ بھی شعر ہوتا ہے نا, اسلام زندہ ہوتا ہے صلح حسن کے بعد. آپ نے دو ہی بشارتیں دی ہیں. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا بشارت دی ہے؟ شہید ہوں گے. اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بتا کہ یہ میرا سردار پتر, میرا سردار بچہ, کیونکہ اس کی وجہ سے مسلمانوں کی دو جماعتوں میں کیا ہوگی؟ صلح ہوگی. تعریف کر رہے ہیں اس کی, یعنی دنیا میں بھی سردار ہے, انشاءاللہ آخرت میں بھی سردار ہوگا. اور وہ سال کیا تھا؟ اتحاد کا سال تھا. پوری امت میں جشن منایا گیا تھا. وجہ کیونکہ تقریباً میرے بھائی 10 سے 15 سال کی لڑائیاں کیا ہوئی؟ بند ہو. نبی کی بشارت پوری کی, اللہ کا ویژن پورا کیا. کیونکہ اللہ کا اصل چیز کیا ہے؟ میں ملتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں, ٹوٹتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا. کیونکہ توڑنا شیطان کا کام ہوتا ہے. ایمان والے تو جوڑتے ہیں, وہ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. میرے نبی نے کتنی محنت سے ان کو جوڑ کے رکھا ہے کہ منافق کو قتل نہیں کیا کہ لوگ یہ نہ کہ محمد اپنے ساتھوں کو قتل کرتا ہے. منافق پہ ہاتھ نہیں اٹھایا, ہم اپنے سنی بھائی کے اوپر میرے بھائی فتوا لگا دیتا ہے جیسی محرم شروع. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو جہاں پہ حسین رضی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی شان ہے, یاد رکھیں حسین جس کی تباہ کرنے والے ہیں حسن رضی اللہ تعالیٰ. اس لیے آخر وقت تک حسین رضی اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ بھائی مجھے واپس جانا. کیا چاہتے ہیں؟ بھائی میں نے نہیں لڑنا, ہم مسلمانوں پہ تلوار نہیں اٹھاتے. لیکن حسین رضی اللہ تعالیٰ کو زیادہ مشہور کر دیا گیا ہے. وجہ کیونکہ دونوں طرف کون لوگ تھے بتائیں گے؟ حسین کے لشکر میں اور دوسرے لشکر میں دونوں کون لوگ تھے؟ مسلمان تھے.
کیونکہ نبی نے کیا کہا تھا؟ دو مسلمان کی جماعتوں میں صلح ہونا، دونوں طرف مسلمان. اس لیے اس واقعے کو زیادہ مشہور کیا جاتا ہے کیونکہ دونوں طرف ہم کون لوگ ہوتے ہیں؟ عراق میں، سیریا میں ہم دونوں طرف کون لوگ ہیں؟ لیکن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھائی جن کو حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہ ان کی پیروی، ان کی اتباع کی. آپ عمر بن خطاب کا بڑا نام لیتے ہیں اور لینا بھی چاہیے کیونکہ وہ خلیفہ ثانی ہیں. اور کیا تھے وہ؟ 22 لاکھ مربع میل پہ کیا کی انہوں نے؟ بولا کیا کی؟ لیکن یہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل کی وجہ سے، ان کی صلح کے عمل کی وجہ سے آگے جو 20 سال آئے وہ کیا ہوئی؟ وہ عمر بن خطاب سے 2 گنا بڑی حکومت ہوئی. 65 لاکھ مربع میل تک ان معاویہ نے حکومت لے کر چلے گئے. 65 لاکھ مربع میل اسپین تک چلے گئے تھے میرے بھائی ہم. سبحان اللہ، اسپین. اور یہاں پہ کہاں؟ سندھ میں آ گئے تھے. کس کی وجہ سے آئے؟ اہل بیت کی وجہ سے آئے، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے. اور آپ کو بڑا کمال نکتا ہوتا ہے، لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے. حسن رضی اللہ تعالیٰ جھکے ہیں پیسے کے لیے، بولا پیسے کے لیے جھکے ہیں. حسن جھکے ہیں کہ گدی کے لیے جھکے ہیں، مال کے لیے جھکے ہیں. جھکے ہیں صرف اللہ کے دین بچانے کے لیے کہ ہم آپس میں دشمن نہیں ہیں. اللہ نے کیا کہا؟ رحماء بینہم، یہ آپس میں رحم کرنے والے ہیں. اشداء علی الکفار، یہ کافروں پر سخت ہیں. ہم اتنا اسرائیل کے اوپر نہیں بولتے جتنا اپنوں کے خلاف بولتے ہیں میرے بھائی. اور اس سے کون خوش ہوتا ہے بھائی؟ سوچو تو صحیح ذرا ایک دفعہ. یعنی باپ اور بیٹا گتم گتر ہو رہے ہیں. آپ بتاؤ شریکہ خوش ہوگا اس سے کہ گھر والے خوش ہیں؟ شریکہ خوش ہوتا ہے بھائی، دشمن خوش ہوتا ہے. تو انہوں نے کیا کروائی میرے بھائی؟ صلح کروائی. اور کہاں تک بات گئی؟ 65 لاکھ مربع میل تک حکومت چلی گئی. سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے. اس لیے ہمیں اس وقت کون سا کردار زندہ کرنے کی ضرورت ہے؟ حسن رضی اللہ تعالیٰ کی کردار زندہ کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ ان کے والد دنیا سے جاتے ان کو یہی نصیحت کر کے گئے، اتر جوڑ دیں، کام بڑا بات کیا، مجھے نہیں چھوڑا یار، مجھے نہیں چھوڑا. علی اس کو ایک طرف خدا کہہ رہے ہیں لوگ، سوچو خدا مار دے یار، غلط کہہ رہے ہیں لیکن خدا مان رہے ہیں ان کو. وہ علی نہیں چھوڑا انہوں نے. تمہارے ساتھ ہی کیا کریں گے؟ سوچو ذرا. میں کون ہوں؟ نبی کے گھر میں پلنے والا. میرے پاس کون تھی؟ نبی کی بیٹی. مجھے نہیں چھوڑا انہوں نے. یہ علی رضی اللہ عنہ کو حیران کرنے والی بات ہے. اس لیے آپ نے کہا اپنے بچے کو بھی یہی نصیحت کی کہ جوڑنا. اور ظاہر بات ہے رسول اللہ نے مجھے کیا دی تھی؟ بشارت دی تھی کہ صلح کریں. اب میں نے یہ نقطہ کیوں کہا تھا بدگمانی اور صلح؟ صلح وہی کرا سکتا ہے کہ اس کے اندر بدگمان آدمی کو صلح نہیں کر سکتا. ثالثی پارٹی میرے بھائی ہمیشہ کیا ہوتی ہے؟ اس نے زن کرتی ہے، ٹھنڈا کرتی ہے، نرم کرتی ہے، آسانی پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے. اور شیطان کی کوشش کرتا ہے، چپنے کی کوشش کرتا ہے، تاپ چڑھانے کی کوشش کرتا ہے، جان بوجھ کے دھوم پہ پیر رکھتا ہے، جان بوجھ کے ایسی باتیں کرتا ہے جس سے کیا ہو جائے گا. اور چیک کریے گا اللہ رسولہ کتنی محبوب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں نفلی نماز، نفلی روزہ، نفلی زکات سے افضل عمل نہ بتاؤں؟ بندہ ایک مہینہ مسجد نبوی میں اعتکاف کر رہا، اس سے افضل عمل نہ بتاؤں؟ بندے نے 1 کروڑ کا صدقہ دیا، اس سے افضل عمل نہ بتاؤں؟ بندے نے ساری رات تہجد میں گزاری، اس سے افضل عمل نہ بتاؤں؟ کیا ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا 2 ٹوٹے ہوئے دلوں کے درمیان صلح کرو. اور صلح کے لیے کیا چاہیے؟ بولے بھائی کیا چاہیے؟ اس نے زن چاہیے، اچھا گمان چاہیے بھائی. کیونکہ جوڑنا کوئی سوکھا کام نہیں ہے. دوسری چیز چیک کریں، جھوٹے بھی اللہ کی کیا ہے؟ سارے بات بولے کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے صلح کرانے والا جھوٹ بھی بولے. میں جھوٹ برداشت کر لوں گا لیکن میں اپنے مسلمان بھائی کو، اپنے مسلمان بندے کو ٹوٹنا برداشت نہیں. جھوٹ بول رہے جو صلح کرانے والا وہ جھوٹ بول سکتا ہے. کس کے لیے؟ تاکہ یہ کیا ہو جائے؟ جڑ جائیں. پھوپھی اور خالہ کی کیا ہو گئی ہے؟ ماشاءاللہ مہابھارت ہو گئی ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ پھوپھی کو جا کے روئی جا رہی ہے، اللہ کے گالا کاٹ رہی ہے، روئی جا رہی کی کہہ رہی ہے بس یہ لوگ کشتان آ گیا سی، منہ گلا نکل گیا نہیں کہ ہوں میرا دل نہیں منتا کہ ہوں میں کس منہ لے کے ان کے سامنے جاؤں کہ میں معافی. اور یہی آپ نے کیا کرنا ہے خالہ کو. اب یہ جھوٹ، یہ سچ نہیں. اللہ کہہ رہا بول دو لیکن اس کے لیے صلح دے. سبحان اللہ. اور آپ دیکھیں میرے بھائی اللہ کی قسم سے امت کو بلاک بنانے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ اسلامی ملک خلافت میرے بھائی وہ والا نظام نہیں آ سکتا جو نبی کے دور میں جس طرح خلافت. وجہ کیونکہ اس کو بارڈرز نہیں تھے. اب یہ بارڈرز ٹوٹ نہیں سکتے اللہ یہ کہ ظاہر بات ہے آخر میں تو امام مہدی نے آئی. اب ایک ہی چیز ہو سکتا ہے کہ بلاک بن جائے. اور بلاک کب بنا جاتا ہے؟ تو صلح کرانے والا بھی ہونا چاہیے. اس لیے میں ایک آئیڈیا سوچ رہا تھا، ایک حکومت ہوتی ہے اور ایک کیا ہوتی ہے؟ ہماری سارے بات کیا ہوتی ہے؟
اس میں اختلاف چیک کرو لفظ سے کتنا بڑا ہے کہ وہ چھڑ دے ہو رہے ہیں اس میں اختلاف ادب سے کیا کرنا ہے اختلاف کرنا ایک ایسا بھی گروپ ہونا چاہیے جس کا صرف ایک کام ہے وہ کیا ہے صلح اللہ اکبر اس وقت ملک میں کس چیز کی ضرورت ہے آپ خود بتا رہے ہیں کس چیز کی ضرورت ہے ایمان سے کس کی ضرورت ہے پہلے دلی سے میرے بھائی 40 گروپ بنے پڑے ہیں دیوبندی یا 30 گروپ بنے پڑے ہیں اور شیعہ بھی ان کے گروپ بنے پڑے ہیں اور لڑنا کم از کم آپس سے لڑو یار دوسرے لڑو جا کے ہمیں تو لڑنا بھی نہیں آتا یار ہمیں تو جنگ بھی نہیں کرنی آتی اس لیے کوئی ایسا آپ گروپ چاہیے گروپ ہونا چاہیے ملک کے اندر جماعت ہونا چاہیے جس کا صرف ایک کام ہے جتنے کام خراب ہو گئی انہوں نے کیا کرانا صلح کرنا اللہ اکبر کیا برکت پیدا ہو گئی بھائی کیونکہ شیطان جب توڑنے کے لیے آتا ہے تو ایک لشکر ہونا چاہیے جوڑنے کے لیے نہیں تو شیطان کیا ہو جاتا ہے بھائی جب آپ کہتے ہیں نا تم نے اپنی قبریں جانا ہے اسی اپنی قبریں جانا آپ صاحب جڑا بولے وہی کنڈی کھولے تو میں تو کھولنی نہیں تو کل جب آپ کے گھر میں چوڑ ہوگی نا تو پھر بھی کنڈی کسی نے کھولنی کبھی کچھ بھی ہو سکتا ہے میرا بچہ تو ولی ہے میرے گھر میں یہ ہے میرے گھر میں تو آپ کا بھی تو نظام خراب ہو سکتا ہے نا بھائی تو آپ دوسرے بھی کرتے ہیں تو اللہ آپ کی کرتے اس نے میرے بھائی میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اللہ کا واسطہ بدگمانی سے توبہ کرنا پہلی سوچ یہ مسلمان کا حق ہے پہلی سوچ ہمیشہ کیا ہونی چاہیے بولے بھائی کیا ہونی چاہیے یہ حق ہے اس کا ایک دفعہ مثبت سوچ ایک دفعہ بعد میں جو ہونا ہو جائے پہلی سوچ آپ کی کیا ہونی چاہیے اور اگر یہ ہونے لگ گیا آپ کے گھر میں مبارک ہو اللہ کی نظر ہے آپ کے گھر میں اللہ کی قسم اللہ نظر کرم کر رہا ہے آپ کے گھر کے اوپر کیونکہ اللہ کی رحمت آ چکی ہے کیونکہ اس کی وجہ سے اب تعلق توڑنا بڑا مشکل ہو گیا ہے کیونکہ شیطان شروعاتی شخص سے کرتا ہے بدگمانی سے کرتا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ایک دوسرے کے بارے میں حسن ظن رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہمیں بدگمانی کی لعنت سے آزادی نصیب فرمائے اللہ ہمیں شک میں نہیں یقین کے حال میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہمارے شکی مزاج ہونے کو یقین مزاج ہونے کے لیے تبدیل فرمائے اللہ ہمیں اپنے ملک کے بارے میں اللہ کی قسم یہ ملک باذن اللہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے انشاءاللہ رہنمائی والا کردار ادا کرنے والا اللہ کی قسم انشاءاللہ فلسطین ہمارا ہے یہ دنیا ہماری ہے کیونکہ اللہ ہماری طرف ہے اللہ ان کی طرف نہیں ہے اللہ کی قسم امید ایک چیز سے پیدا کیا کریں ہمیشہ اللہ ہماری سائڈ سے ہے میرے بھائی دنیا میں جب بھی دشمن ہے اس کا پیسہ ہمیشہ زیادہ ہوا ہے یاد رکھیں جب بھی دشمن ہے اس کا مال زیادہ ہے فرعون دیکھو فقیر ہے فرعون دیکھو وہ سپر پاور ہے موسیٰ کیا ہے فقیر ہے صحرا میں کھجل ہو رہا ہے بیچارہ جیتا کون ہے بولو بھائی جیتا کون ہے آپ ابو جہل دیکھو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی دیکھو بکریاں چلا رہے ہیں جیتا کون ہے یار ہماری تاریخ بڑی پڑی ہے یار تاریخ بڑی پڑی ہے ایک عورت کے اوپر میرے بھائی قومن لگائی ایک عورت کی عزت لوٹنے کی کوشش محمد بن قاسم نے آ کے پورے علاقے اسلام والا بنا دیا سبحان اللہ یہ لوگ ہیں ہم میرے بھائی ہماری تاریخ ہے اور ہم مایوس ہو جائیں گے اس لیے میرے بھائی یہ کس وجہ سے ہوتا ہے جب آپ بدگمان ہو جاتے ہیں اور شیطان جیت جاتا ہے کافر جیت جاتا ہے جب آپ کہتے ہیں آپ سب لائف ہے یوکے کی لائف ہے امریکہ کی کیا بات ہے کیا بات کی ہو جاتی ہے بڑی بڑی مارتے ہیں تو ہر 2 سیکنڈ میں ایک ریپ ہو جاتا ہے یہ نہیں دیکھا تم نے ہر 2 سیکنڈ میں ایک ریپ ہے 70% طلاق ہے یہ کوئی نہیں دیکھتا یار ہم مارتے دیکھ کے مطمئن ہو جاتا ہے صحابہ نے جب پہلی بار کیسے قصہ میں قدم رکھے نا تو اتنے نرم کارپٹ کہ پیر رکھا پیر اندر گھس گیا ہوتا یہ پہلی دفعہ زندگی میں جب نرمی دیکھی تھی انہوں نے پتھروں پہ سونے والے انہوں نے نیزہ پکڑ کے پھاڑ دیا اسے ایک دفعہ نے کہا چیک کر استاد یار کیا بات ہے ایک ماحول علاقہ ہے پتھروں پہ سو رہے ہیں یہ نہیں کہا ہمارا بنا کے کہتے آپ صاحب کیا بات ہے اور ٹھیک ہے بھائی لیکن اس کا یہ مطلب کہ ان کو افضل ماننے لگ جائے یار وہ کافر ہے آپ ہی بہن والے ہیں ہمیں ان کی اچھائی سیکھنا چاہیے لیکن یہ مطلب نہیں اپنے کو رگڑا لگانے لگ دو اور ان کو چکنے لگ جاؤ کیونکہ اسلام کے رحماء بینہم آپس میں رحم ہے اشداء علی الکفار غیروں پہ سختی کرنی ہے اپنوں پہ سختی نہیں کرنی ان کو سمجھاتے ہیں ان کو نرمی کرتے ہیں اور یہ کب ہوتی ہے جب وہ حسن ظن رکھتے ہیں آپ کو تب چڑھ گئی اے قبر و سجدہ کرتا ٹھیک آدمی ایڈا بڑا کھوتے ورگا ہو گیا قبر و سجدہ کرنا یہ بدگمانی تک یہ بدگمانی کتنی تاب چڑھی ہے اس کو آپ کو لگتی ہے دعوت دے پائے گا دعوت دیتی جاتی ہے حسن ظن کیا ہے میرے بھائی پاگل تو نہیں ہے مجنون تو نہیں انہیں پیتی تھی نہیں اکثر لوگ پیتی ہوتی ہیں انہوں نے پیتی تھی نہیں اس نے جان سوچنا ایک دم سے پتا کیا ہوتا ہے نرم ہو جاتا ہے جب نرم ہوں گے پھر دعوت دیں گے نا یار سختی میں غصے میں آ کر کیا دعوت دو وہ 2 منٹ لڑو گے آپ سے لڑ کے میرے بھائی کوئی نہیں سمجھتا یہ تو نبی نے نہیں سمجھایا ایسے یار آپ نے نبی سے سمجھایا ایک دفعہ آپ جو ہے اندر بند ہو گئی چیک کرنا میرے پاس صحیح واقعہ
وہ گڑے کے اندر جو ہے نا وہ پٹی کے اندر دھس گیا، اب اسے نکلا نہیں جا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، باہر کر دو۔ آپ نے فرمایا میری بات مانے گا؟ انہوں نے کہا جی مانوں گا۔ آپ نے نکال لیا اس کو، اس نے دھن رکھا اس سے، اور نہیں بات باہر نکل کے اس نے مانی نہیں مانی، یعنی یہ ابو جہل ہے، نام بھی نہیں اس کا ابو جہل، یہ اس کے لیے گالی ہے۔ صحابہ گالی دیتے تھے اس کو ابو جہل کہہ کے، یعنی گالی اس نظر میں نہیں، لیکن جہالت کسی کو جاہل کہنا میرے بھائی ایک اچھی بات ہے، لیکن اتنا جاہل آدمی ہے کہ وہ کیا تھا، حکیم تھا بھائی، سیاںا آدمی تھا، میٹنگیں کرنے والا تھا، لیکن اس کے لیے رسول اللہ نے کیا کیا، وہ ہاتھ پاڑ کے باہر کاٹ چھڑے۔ یار یہ ہمارے بندے ہیں یار، کیا ہو گیا، یہ ہمارے لوگ ہیں، غیر نہیں، اپنے فوجی نہیں ماری کے ہوتے یار، اپنے فوجیوں کو بچانے کی کوشش کی، لیکن نبی کی دانت شہید ہوئے ہیں فوجیوں کو بنانے کے لیے۔ میرے نبی نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہیں، طائف کی وادی میں 9 کلومیٹر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتھر کاٹ کے لہولہان ہوئے ہیں، لیکن بددعا نہیں کی میرے بھائی ان کافروں کے لیے، اور ہم اپنے مسلمانوں کو رگڑ دیتے ہیں۔ پتھر کھا کے لیے کہ دعا کریں کس لیول پہ حسن ظن ہوگا میرے نبی کا، چیک کریں گا۔ اور یہاں پہ سانو کسی بندے نے پیر نہیں بنایا، اگلی دفعہ انہوں نے نماز نہیں پڑھنی، ایک پیر نہیں بناؤں نبی حدیث نہیں مانتا، تو ختم آ کمال ہو گیا یار، اتنا ڈھلا ہمارا تعلق ہے کہ ایک چھوٹی سی بات رات سے بیٹا غلط کر دو یار، دیکھی تیزی بنائی آرام نہ وہ کب ہوتا ہے، کیا حسن ہے، سارے بھائی ارادہ کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم۔